الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان گرامی حاضرین عظام اللہ تبارک و تعالی کا اہل ایمان پر بے شمار نعمتوں کے ساتھ بے شمار انعامات کے ساتھ بے شمار اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت رمضان ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کا مل جانا ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ ہمارے درمیان میں تھے لیکن اس رمضان وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہم کو دوبارہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ شعبان کے آخری تاریخ میں بالکل شعبان کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے۔ جب آپ منبر پر تشریف لاتے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام جمعہ کے علاوہ اگر منبر پر چڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ حکم امت کو فرمانے والے ہیں، امت کو کوئی اہم اور ضروری بات بتانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے۔ منبر پر تشریف لا کر اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں کی جانے والے اعمال کا ثواب بے شمار اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل پڑھو تو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے،
اس بابرکت مہینے میں ایک فرض نماز پڑھو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب۔ عام دنوں میں قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں ایک حرف پڑھنے پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف پڑھے 70 نیکی، با پڑھے 70 نیکی، تا پڑھے 70، ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں سال عبادت کرنے کے برابر امت کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں 24 گھنٹے اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے زمین پر اتر کر کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے والوں کی دعاؤں پر ہم آمین کہیں گے۔ تہجد کے وقت وہ رب خود آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو پوچھنے والا میں اس کی ضرورتیں پوری کر دوں، ہے کوئی اپنی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں۔ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اس رب کو کیا ضرورت ہے ہمیں بخشنے کی؟ اس رب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ تم معافی مانگو میں معاف کروں گا؟ وہ تو مالک ہے، اس کی مرضی، وہ کسی کو معاف کرے یہ اس کا فضل ہے، وہ کسی کو جہنم میں داخل کر دے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس سے سوال کر سکتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہر دن یہ ندا لگائے کہ میرے بندو آؤ میری طرف؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ کہے کہ تم ایک قدم چل کر آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم ایک نماز فرض ادا کرو 70 کا ثواب دوں گا؟ یہ اس رب کی محبت ہے۔ وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے تعلق توڑ کر دنیا کی مصروفیتوں میں غافل ہو گئے، وہ چاہتا ہے کہ تعلق پھر سے مضبوط ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ مجھ سے ویسے مانگے جیسے مانگنے کا حق ہے تو میں ان کو دے دوں یہ جو مانگے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ باتیں بتائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے کرو۔ کیا مطلب؟ شاپنگ کرنے کی بات نہیں بتائی اللہ کے نبی نے، روزے داروں کی دعوت کرنے کی بات نہیں بتائی اللہ کے نبی نے۔ نبی نے یہ بتایا ہے کہ اپنی کمر کو مضبوط کر لو، خوب نفلیں پڑھو، خوب تلاوت کرو، خوب فرائض ادا کرو۔ رمضان میں اللہ کی محبت کے میں قرآن سننے کے لیے تراویح میں شریک ہو جاؤ، روزے رکھو اللہ کی محبت میں۔ اور روزے رکھنے کا حق یہ نہیں ہے کہ سحر میں کھا لیا پھر سو گئے پھر عصر میں اٹھے پھر افطار کر لیے، ایسا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، روزے میں بھی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اور روزہ رہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ روزے میں تمہاری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے،
روزے میں تمہارے زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے جو سے کسی کو تکلیف ہو. روزے میں تمہاری زبان سے گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ صرف تم دن بھر روزہ میں خالی بھوکے رہو گے، ثواب اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا. ہم نے روزہ رہنے کا مطلب یہی سمجھ لیا کہ سحر کر لو، افطار کر لو اور روزے کے درمیان کا وقت ویسے گزارو جیسے عام زندگی میں گزارتے ہیں. جھوٹ بولنے والا جھوٹ میں مصروف ہے، غیبتیں کرنے والا غیبتیں کرنے میں مصروف ہے، لڑائی لگانے والا لڑائیوں میں مشغول ہے، گالی دینے والا گالی دینے میں مصروف ہے، اور کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں. ایسا روزہ اللہ کو نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے، نہ اس روزے پر کوئی اجر و ثواب ہے اللہ کی طرف سے. عبادت کی توفیق ملتی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ توفیق ملی، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ عبادت کی توفیق ملی تو عبادت کس طریقے سے کی جائے، اس کی توفیق نہیں ہے. رمضان کا مقدس مہینہ اللہ نے عطا کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم کو بخشنا چاہتا ہے، یا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کی بارش میں ہم کو بھگونا چاہتا ہے. اور امت مسلمہ کی غفلتی کا عالم یہ ہے کہ امت کو روزہ رہ کر روزے میں جو کام کرنے ہیں وہ کام کرنے کی امت کو فکر نہیں ہے. بتاؤ ایسا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا افطار کے وقت دعا کرو، اس وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. اس کے بعد لوگوں کی یہ شکایتیں ہیں کہ ہم ایک مہینہ دعا کریں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو غلام سمجھ کر مانگا تھا یا اپنے آپ کو آقا سمجھ کر مانگا تھا؟ سوال یہ ہے کہ تم جب اللہ سے مانگ رہے تھے تو اپنے آپ کو غلام سمجھ کر غلام جیسے اپنے آقا سے مانگتا ہے ایسے روئے، ایسے گڑ گڑائے اللہ سے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو سن رہا ہوں اور سننے کے لیے تیار ہوں، تیرے مانگنے میں کمی ہے. دن بھر عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، بیٹھ کر اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے فلاں کر دے. اللہ کی ماننے تیار نہیں ہے اور اللہ سے بہت کچھ مطلوب ہے. باپ اگر بیٹے سے ناراض ہو اور بیٹا اپنے باپ سے معافی نہ مانگے تو باپ معاف نہیں کرتا، وہ تو رب العالمین ہے، اس کی مرضی معاف کرے یا نہ کرے. اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، مانگو، مگر مانگنے کا طریقہ بھی نہیں. اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عطا کروں گا تو مانگو، لیکن نہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بس دعا میں ہاتھ اٹھا دیا، شروع ہو گیا اللہ میری فلاں ضرورت. کہو اے اللہ آپ ہی تو دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے؟ اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے اور کوئی نہیں دے گا. اگر آپ مجھے معاف نہ کریں تو پوری دنیا میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم نے اس پیشانی کو آپ کے دربار کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکایا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں تو آ جاتے ہیں لیکن آپ ہی کے دربار پر آ کر معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے. امت کو دعا مانگنے کا طریقہ تک نہیں پتا، پھر یہ اللہ کی شکایت ہے کہ ہم نے ایک مہینہ دعا کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ تم نے یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگی. یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں اور کوئی دینے والا نہیں، آپ ہی قبول کرنے والا ہے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آپ کی محبت میں ہم نے حلال کھانا اور پانی سب چھوڑ دیا. اے اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو آپ کو کرتے ہیں.
اے اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے آپ کی مخلوق کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ساری مخلوق پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوع اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو دعا ختم ہونے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ رمضان کی تیاری کرو، اپنی کمر کو مضبوط کر لو، عبادتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور صحابہ کا عالم کیا تھا؟ رات میں کھڑے ہو جاتے مصلی پر، سحر کی اذان ہوتی، ایک قرآن مکمل ہو جاتی، ایک قرآن مکمل۔ اور امت مسلمہ کو پوری زندگی میں ایک قرآن مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ایک رکعت میں ایک قرآن مکمل، 2 رکعت میں ایک قرآن مکمل، ایک رمضان میں ایک قرآن مکمل کرنے کی امت کو توفیق نہیں ہوتی۔ بس تراویح میں سن لیے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر دیا اللہ پر قرآن سن کر۔ پھر تراویح میں کسی کو 10 پڑھنے کی توفیق ہوئی تو بقیہ کی چھٹی، کسی کو پورا مہینہ پڑھنے کی توفیق ہوئی اس کے بعد قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی؟ کہاں سے اللہ کی برکتیں نازل ہوگی؟ قرآن کو اللہ نے ہر انسان کے لیے نازل کیا ہے، صرف امام اور مؤذن کے لیے، علماء کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ہر مسلمان، ہر انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اگر عبادتوں کی توفیق نہ ہو، جس میں ایک عبادت کا 70 درجے ثواب اللہ عطا کرتے ہیں، تو پھر بتاؤ کون سے مہینے میں عبادت کی توفیق ہوگی؟ بس سحر اور افطار کو ہم نے روزہ سمجھ لیا، لیکن روزے میں جن کاموں سے بچنا ہے اس سے بچنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ غیبتیں کرنے والے بڑے مصروف اور مگن ہیں غیبتیں کرنے میں، ایسا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا مسلسل کاروبار میں جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، ایسا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ دلوں میں بغض اور کینہ رکھ کر روزے رکھتے ہو، ایسی عبادت کیا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ بس رمضان آ گیا، روزے رکھنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جو روزے جس کیفیت کے ساتھ ہم رکھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر سوچو کہ یہ قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آج کا میرا روزہ میں نے کیسے گزارا؟ کیا آج کے روزے میں مجھے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی؟ کیا آج کے روزے میں مجھے سنتوں کے ساتھ مکمل فرائض کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ کیا آج کے روزے میں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ کیا آج کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت کتاب قرآن مجید پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی، پیسے تو کما لیے، غیبتوں میں، جھوٹ بولنے میں، گالی گلوچ میں دن گزار لیا، تو یہ صرف اور صرف محض یہ بھوکا رہنا ہے۔ ایسے روزے پر، ایسے بھوکے رہنے پر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں لیکن عبادت میں آگے نکلے بنی اسرائیل سے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایسی بابرکت رات آنے والی ہے اس مہینے میں کہ اس رات عبادت کرنے والا 1000 سال عبادت کرنے سے بڑھ جاتی ہے اس کی عبادت۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ قیامت کے دن میری امت اعمال میں زیادہ ہو، میری امت کے اعمال کثرت سے ہو، یہ چاہتے تھے اللہ کے نبی۔ نبی نے یہ خطبہ دیا تھا صحابہ کو کہ تیاری کرو رمضان کی، اور امت مسلمہ اس تیاری کو سمجھ لیا ہے کہ شاپنگ کرو، نئے کپڑے خریدو، کوئی لینا دینا نہیں۔ اس میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ رمضان کا مقصد سے غافل ہو گئے۔ کاروبار بڑھانے کی تو فکر ہے، مگر کبھی اپنی خبر کو چمکانے کی فکر ہوئی اندر سے؟ گھروں کو سجانے کی تو فکر ہے، اپنی آخرت کو سجانے کی فکر ہوئی؟ آگے آنے والی منزل کا سفر ہر شخص کو تنہا کرنا ہے، کبھی فکر ہوئی کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں انسانوں کو پر دے رہا ہے، امت مسلمہ پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، لیکن امت کی غفلتی کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی غفلت سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ 6 روزے ہو گئے، بتاؤ کس کو کتنی توفیق ہوئی قرآن پڑھنے کی؟ 6 روزے ہو گئے، بتاؤ کتنا اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ سوال کرو اپنے آپ سے۔ صرف تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تراویح پڑھ لی تو سمجھ لیے کہ قرآن کا حق ادا کر دیا؟ نہیں ادا کیا آپ نے قرآن کا حق۔ قرآن پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی فکر کیوں نہیں ہے امت مسلمہ کو؟ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول اس مہینے میں مکمل ہوا ہے، اس مہینے میں بھی امت کو قرآن کی توفیق نہیں ہے تو اور کب ہوگی؟ اللہ کے لیے غفلت کی زندگی چھوڑو۔ رمضان جیسی نعمت مل رہی ہے تو اس کی قدر کرو، یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ اللہ ہمیں بھی موت دے دیتا تو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ مغفرت کی فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ سے راضی کرنے والے اعمال کرو۔ مسجدیں رمضان میں بھی ویسے ہی ویران ہیں جیسے غیر رمضان میں ہوتی ہے، اور ہم اپنا رونا کہاں روئے جا کر؟ نہ سننے تیار ہے، نہ سمجھنے تیار ہے، نہ عمل کرنے تیار ہے، تو پھر کس کے لیے امت تیار ہے؟ حکم ہے مسجدوں کو آنے کا، بازاروں میں گزارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن برابر اس کے مخالف بازاریں تو آباد ہیں امت سے، مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے لیے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرو۔ یہ مہینہ ملنا ہی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس مہینے کا ہم کو ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہم کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مانگو میں عطا کرنے والا ہو، ذرا غفلتی چھوڑو، یہ غیبتیں اور بغض کینہ چھوڑو۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی تھی وہ محبت لے کر مرو، تاکہ بتا سکو کہ اے اللہ یہ دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس دلوں سے کینے اور بغض نہیں نکل رہے ہیں۔ سمجھانے کے باوجود، سب کچھ بولنے کے باوجود وہی غیبتیں، وہی غفلتیں، لوگوں کے دلوں میں وہی بغض کینہ، بتاؤ کیسے تمہارے اعمال قبول ہوں گے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کے متعلق دل میں بغض کینہ لے کر پڑھتے ہو، نماز نہیں قبول ہوگی۔ پھر بھی اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں بتائی جا رہی ہے، نبی کے کہنے کے بعد کیا شک کی گنجائش ہے؟ نبی کے بتا دینے کے بعد کیا کسی کو شک ہے؟ اگر ہے کسی کو تو پھر وہ مومن نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہے امت کو؟ افطار کے وقت دعا کی توفیق نہیں ہوتی، فکر ہے کہ رمضان کی افطار پارٹیاں کیسے کی جائے، فکر ہے کہ کہاں دعوتیں ہو رہی ہے، کہاں جا کر شرکت کرے، اس کی فکر ہے۔ اللہ کے لیے افطار پارٹیوں سے پرہیز کرو، افطار پارٹیوں سے پرہیز کرو، افطار کی دعوتوں سے پرہیز کرو۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کھلانے والے کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ دن بھر کی عبادتیں، روزے میں اللہ کی محبت میں بھوکے رہ کر حرام کے لقمے سے افطار ہو رہا ہے، کہاں جائے گا روزہ؟ حرام کی دعوتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے صاحب کو دیکھا، مسجد میں دعوت کی اور ہم تراویح کو جا رہے تھے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شراب کی دکان سے باٹلیں لے کر نکل رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے داروں کو دعوت دینے سے قبول ہو جائے گا رمضان؟ ایسے لوگ ہیں جن کو کیا ادب احترام ہے، رمضان کی کیا عظمت ہے۔ روزے داروں کو افطار کی دعوت دے دی اور عشاء میں مسجد شراب کی دکان سے شراب کی باتیں لے کر نکل رہے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے لوگوں کی دعوتیں قبول ہوگی؟ ان بیچارے بھولے بھالے روزے داروں کے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ ان کی دن بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں سحر کرو، اپنے گھروں میں افطار کرو۔
روزے کا اور افطار کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرو۔ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ کسی کو کھلانا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ کسی ایک کو روزہ کرانا، روزہ کھلوانا والے کا نام جہنم کی لسٹ سے نکال لیا جاتا ہے۔ نبی نے فضیلت بتائی ہے، کسی کو روزہ کھلوانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی فہرست سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ بہت ایسے غریب ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سحر کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ مسجد میں دعوت کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے گھر کچھ راشن ڈلوا دو، کچھ پیسے انہیں دے دو اللہ کے نام پر، کچھ ان کی ضروریات پوری کر دو۔ یہ مسجد میں دعوت کرنے سے بڑھ کر ثواب ہے، اس لیے کہ غریب کی مدد اس کے ضرورت کے مطابق کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ بہت سی بیوائیں ہیں، بہت سے یتیم بچے ہیں، گھروں میں کھانے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر دو۔ خواہ مخواہ مسجدوں میں دکھاوا کرنے کے لیے کہ بھائی آپ اتنے دیجئے، آپ اتنے دیجئے، آپ کی طرف سے اتنے آنے ہی آنے ہیں، زبردستی لے کر بغیر رضامندی کے اس کے پیسے لے کر افطار کی دعوت کرو گے تو ایسی دعوت قبول ہوگی؟ رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے اپنے حلال پیسوں سے سحر کرو، اپنی حلال کمائی سے افطار کرو، اپنے گھر والوں کو کراؤ۔ افطار کی دعوتوں سے بچو، اللہ کے لیے دکھانے کی دعوتیں۔ اگر کعبۃ اللہ میں طواف بھی کر رہے ہو، اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ نیت ہو گئی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، منہ پر مار دی جائے گی عبادت، طواف بھی قبول نہیں ہوگا۔ طواف بھی قبول نہیں ہوگا اگر دکھاوے کے لیے کی جائے گی۔ آج کل کی افطار پارٹیوں کا یہی عالم ہے کہ فلاں مسجد میں اس نے کیا، ہمارے مسجد میں بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ ریاکاری کیا قبول ہوگی ایسی عبادتیں؟ اخلاص کے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ دکھاوا امت کا اہم مقصد بن گیا ہے۔ دکھاوا توفیق نہیں ہے عبادت کرنے کی، دکھاوا کرنے کی توفیق۔ اگر ملتی ہے کچھ توفیق اللہ کی طرف سے عبادت، اس میں بھی نیت دکھاوے کی بن جاتی ہے، کیسے قبول ہوگی عبادتیں؟ اس پر لڑائی جھگڑے بحث و مباحثے کہ فلاں کی مسجد میں کیا، ہم فلاں کو بلا کر کھلا دیں گے۔ بھائی ایسی نہ دعوت مطلوب ہے نہ مقصود ہے اللہ کو۔ دکھاوے کی عبادت اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، رمضان کی افطار کی دعوتوں سے احتیاط کرو۔ اپنے گھر پر افطار کرو، اپنے گھر پر سحر کرو۔ ہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو معلوم ہے کہ اس کی کمائی 100% حلال ہے اور اس کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر آپ جانے وہ جانے۔ لیکن میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ افطار کی دعوتوں میں شرکت سے بچو۔ لوگ حرام کی کمائی سے بھی افطار کرا رہے ہیں، ہمیں علم ہے اس بات کا، ہمیں پتہ ہے، لوگ آ کر سنائے ہمارے پاس۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے ان کی کمائی کے بارے میں پوچھا، 100% حرام تھی، وہ لا کر مسجد میں پیسے دے رہے تھے کہ افطار میں ہمارا بھی حصہ رہو۔ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں اور کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، دن بھر کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نبی نے امت کو جو خطبہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ رمضان کی تیاری کرو، مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مطلب یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنی رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کے خطبے کا مقصد تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ شاپنگیں کرو، بازاروں کو آباد کرو، افطار پارٹیوں کی دعوتوں میں جاؤ اور حرام لوگوں کے پیسوں سے افطار اور روزہ کر کر اللہ کے لیے اپنے روزے کو برباد مت کرو۔ ایک لقمہ چلے جائے گا، دن بھر کی عبادتیں ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ملا ہے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں قرآن تراویح میں 10 پڑھ رہے ہیں، کہیں شبینہ پڑھ رہے ہیں، تو رمضان میں ایک قرآن مکمل سننا یہ ایک سنت ہے، اور مکمل ایک مہینہ تراویح پڑھنا یہ دوسری سنت ہے۔ اگر کوئی شبینوں میں یا 10 پڑھ کر 10 دن میں قرآن مکمل سن لے تو اس نے ایک سنت ادا کر لی، لیکن مکمل مہینہ جو تراویح پڑھنا ہے اگر وہ سنت چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا۔
اس لیے تراویحوں کا اہتمام کرو. کاروبار آپ کا اسی وقت چلے گا جب اللہ آپ سے راضی ہوں گے. آپ کی دکان پر آنے والا کسٹمر اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہا ہے. آپ کی دکان پر آنے والا گراہک اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو اس لیے آپ کے مقدر کا آپ کو ملے گا. جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا وہ مل کر رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انسان کی موت بھی لکھ دی, انسان کا رزق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. موت ہر دن انسان کو تلاش کرتی ہے, لیکن اس سے زیادہ انسان کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک انسان اپنے مقدر کا رزق نہیں کھاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی. اس لیے کاروبار کے چکر میں اللہ کو مت چھوڑو, کاروبار بڑھانے کے چکر میں اللہ سے غافل مت ہو جاؤ. دینے والی ذات اللہ ہے, یہاں سے نہیں ملے گا تو آگے 1000 بھی آپ دکانیں کھولو, اگر اللہ ناراض ہو تو ایسا گراہک آپ کی دکان پر آنے والا نہیں ہے, اور ایسا کاروبار قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اس لیے آپ کمائیے, خوب کمائیے, لیکن جب باری آئی عبادتوں کی, باری آئی نمازوں کی, باری آئی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورے کرنے کی, تو آپ ادھر بھی دھیان دیجئے. پھر انشاءاللہ آپ کا رمضان بنے گا. آپ کی روح بھی محسوس کرے گی کہ میری ہونے والی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے, دعا کے ختم ہونے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کو عبادت سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضانی مسلمان نہ بنائے, اللہ ہمیں قرآنی مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.